نیت انسان کو آگے لے کے جاتی ہے. میری نیت صاف تھی, مجھے اللہ تعالیٰ نے دو چینل پہ کامیاب کیا ہے. السلام علیکم. بہت ہی مجبوری میں نے اس وقت چھت پہ آ کے نا اس تپتی ہوئی دھوپ میں ویڈیو بنا رہی ہوں. تپتی ہوئی ساون بھادو کی دھوپ کا آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ بھادو کی دھوپ کیسی ہوتی ہے, بھادرو ہوتا ہے یا بھادو ہوتا ہے, کس طرح کی تپتی ہوئی جلتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے. اور میں اس وقت مجبوری کے تحت آ کے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں. کل میں نے ایک ویڈیو, میرے بچے نیچے بند ہیں, میں ان کے پیچھے لاک لگا کے آئی ہوں. میں نیچے شور کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا پائی. آج میں نے کوئی ولاگ اپلوڈ نہیں کیا, صبح سے نہیں بنایا. رات کو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اتنی نیگیٹیوٹی آپ لوگوں کے دماغوں میں, اتنی زیادہ. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ کسی کی نیکی نہیں دیکھتے, آپ کسی کا بھلا نہیں دیکھتے. میں نے رات کو ویڈیو اپلوڈ کی تھی بچے کے لیے کہ اس بچے کی پرابلم ہے. ساتھ میں پچھلے دن اگر آپ اس سے ایک دن پیچھے جائیں, میرے چینل پہ ایک اور ویڈیو پڑی ہے جو کہ میری اپنی بیٹی کی بیماری کی ہے. میں نے اپنی بیٹی کی بیماری اس میں ایکسپلین کی تھی. میری بیٹی کو جو مسئلے مسائل تھے اس کو چیک اپ کرانے کے لیے ہم پورا آدھا دن خوار ہوتے رہے ہاسپٹلز میں. اس کی رپورٹس آئی تھی. مجھے لگا تھا کہ میری آڈینس میرے ساتھ محبت کرتی ہے, وہ جاننا چاہے گی کہ ہانیہ کی بیماری کا کیا بنا, ہانیہ کی پریشانی, ہانیہ جو پرابلم فیس ہو رہی ہے اس کا کیا بنا. رپورٹس آئیں, چیک اپ کروایا, اس کا کیا بنا. میں نے اس وجہ سے اپنی بیٹی کی بیماری, اپنی بیٹی کی رپورٹس اور اس بچے کی کنڈیشن آپ لوگوں کے سامنے رکھی. میں نے وہ ویڈیو بنائی. میں نے دیکھیں جس حالات میں وہ بچہ ہے یا اس کی جو کنڈیشن ہے, اس کو کینسر ہے, اس کے ماں باپ اگر اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں, ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں نا, تو وہ پیسوں کی خاطر کر رہے تھے. پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نہ مجھے اس طرح کے ویوز چاہیے, ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ویوز کی خاطر ویڈیو بنا ڈالی, ویوز کی خاطر ویڈیو بنا ڈالی. میرے لیے 2000-3000 ویوز بہت ہے الحمدللہ. اگر 2000 لوگ مجھے روزانہ دیکھتے ہیں ولاگ پہ تو میری اتنی ارننگ بن جاتی ہے مہینے کی کہ میں نہ بھی کچھ کروں نا, کیونکہ مجھے آپ کو پتہ ہے کہ کاشف جاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میری سیونگ ہی ہے, اس کو میں سیو کرتی ہوں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. گھر بنانا میرے لیے ایک خواب تھا اپنے بچوں کے لیے, لیکن وہ خواب نہیں کہ میں جسے لوگوں کے فنڈ یا لوگوں کی ڈونیشنز پہ میں اپنے بچوں کا گھر بناؤں گی. کیسی سوچ ہے آپ کی. پہلی چیز تو یہ کہ ایک کامنٹ آیا کہ جی آپ یہ فنڈ اکٹھا کریں گی, آپ یہ ڈونیشن لوگوں سے اکٹھا کریں گی اور آپ اپنا گھر بنائیں گی. آپ جھوٹ بول رہی ہیں. دوسری چیز یہ, ویوز کی خاطر میں نے ہانیہ کا نام استعمال کیا, ویوز کی خاطر میں نے ہانیہ کی بات کی اور میں نے لوگوں کو قائل کیا ویڈیو کے لیے, اور لوگوں نے پوری ویڈیو واچ کر لی میری, اور ویوز کی خاطر میں نے جو ہے یہ ڈرامہ کریٹ کیا. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ شرم آنی چاہیے. میں نے اپنی پوری ویڈیو میں کوئی ایسی بات نہیں کی. میں نے اپنی پوری ویڈیو میں کوئی ہانیہ کا اس طرح کا ٹاپک نہیں چھیڑا, نہ ہی میں نے کہا اللہ معاف کرے ایک ماں کیوں چاہے گی کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرے کہ میری بچی کو کینسر اللہ نہ کرے. کیوں ہم ایسے الفاظ بولیں گے. میری پوری ویڈیو جا کے آپ دیکھیں, اس میں میں نے کوئی اس طرح کا ذکر کی ہے. میں نے اس بچے کی بیچ میں بات شروع کی. پہلے میں نے ہانیہ کی بات کی اور میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ہانیہ کی رپورٹس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گی. ابھی جو کنڈیشن میں جس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں اس بچے کی بات میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل شیئر کی, ٹھیک ہے. مڈ میں نے شیئر کی. دیکھیں یوٹیوب کا بھی تھوڑی بہت جو کلک بیٹ ہم لوگ تھمبنیل پہ ڈالتے ہیں نا ویوز کے لیے, بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں, بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں, روتے ہیں سدرا ہم ویوز کے لیے کیا کریں, مارے پھرتے ہیں. میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ کلک بیٹ تھمبنیل بنایا کریں. یہ رول ہے یوٹیوب کا. یہاں پہ اگر آپ نے کچھ کمانا ہے تو آپ کو کلک بیٹ تھمبنیل ڈالنا ہے. یہ رول ہے. یہ بڑے بڑے یوٹیوبر کرتے ہیں, بہت سارے یوٹیوبر کرتے ہیں. میں نے کیا تو کوئی غلطی نہیں کی. اس کے بعد میں نے اس تھمبنیل کو 3 بار چینج کیا. پہلے میں نے اس پہ ہانیہ کا نام لکھا کیونکہ ہانیہ کی رپورٹس آئی تھیں, اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. ساتھ میں نے کینسر والی بات کرنی تھی تو میں نے کینسر کا بھی لکھا. اس کے بعد میں نے جب وہ ہانیہ والی بات وہاں سے کاٹ دی, اس کے بعد میں نے وہاں اس بچے کا ذکر کیا. نیچے میں نے وہ جو ہیڈ لائن تھی وہ بھی چینج کر دی. 3rd ٹائم میں نے وہ تھمبنیل چینج کیا, لیکن آپ لوگوں کی نیگیٹیوٹی ختم نہیں ہوئی. آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے دھڑو دھڑ کامنٹس کیے. جو بات میں نے کی نہیں, جو بات میں نے اپنے منہ سے نکالی نہیں, اور خدا نخواستہ ایک ماں کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ اپنی بچی کے لیے اس طرح کا سوچے. ہاں میری نیکی کسی نے بھی نہیں دیکھی. میں وہ ویڈیو بنا رہی تھی, پوری ویڈیو کسی نے بھی غور سے نہیں دیکھی. اس بچے کی تکلیف کسی نے نہیں دیکھی, نہ کسی نے ہیلپ کرنے کے بارے میں بات کی, نہ کسی نے اس کے بارے میں دعائیں دی. اگر آپ چاہتے آپ یہ جو الفاظ ادا کر رہے تھے نا کہ خدا نخواستہ آپ نے ہانیہ کے لیے یہ بات کر دی, ہانیہ کے لیے آپ نے یہ بات کر دی, تو اس کی جگہ اگر آپ اس بچے کے لیے دعا کر دیتے کامنٹ میں تو شاید وہ بچہ, اس کے لیے یہ دعا بھی بہت تھی. 1 روپے کا کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا. مجھے پتا ہے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا, لیکن میں نے پھر بھی یہ ویڈیو بنائی تھی کیونکہ مجھے لگا تھا کہ یہ ویڈیو ویوز پکڑے گی, یہ ویڈیو آگے جائے گی تو اس بچے کے لیے کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنائے گا اور پیسوں کی جو قلت ہے اس کی وجہ سے اس کا علاج ہو جائے گا. اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی. ویوز تو گئے بھاڑ میں, مجھے ایسے ویوز نہیں چاہیے.
دوسری چیز یہ کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات کلیئر کر دوں، ہانیہ میری بیٹی ہے، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ ہانیہ کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی بھی مسئلہ پیش آئے۔ ہانیہ کی بیماری میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ہانیہ کو چھوٹے موٹے مسئلے لگے رہتے ہیں، لیکن اس وجہ سے احتیاطاً ہم لوگ ماں باپ مل کے اس کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں تاکہ ہانیہ کے مستقبل میں، جیسے ہم لوگوں نے یہ حادثہ دیکھا ہے ایک دم سے اس بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا پہلے بھی، اللہ ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ میری امی کی بھی کینسر سے ڈیتھ ہوئی تھی۔ وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ پیسوں کی کمی تھی، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہم اپنی ماں کا اگر شاید علاج کروا لیتے اچھے طریقے سے تو آج بچ جاتی۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کی جیبوں میں بہت سارے پیسے تھے، لیکن میری نیک نیتی پتہ ہے کیا ہے؟ آج میں یوٹیوب پہ اس لیے کامیاب ہوں کہ میں نے کبھی بھی 1 روپیہ بھی کبھی کسی سے ہیلپ نہیں مانگی۔ بچوں کا گھر میں کیوں آپ لوگوں کے پیسوں سے ڈونیشن سے بناؤں گی؟ اللہ مجھے کبھی بھی ایسا دن نہ دکھائے کہ میں آپ لوگوں سے بھیک مانگ کے یا آپ لوگوں سے ڈونیشن لے کے، وہ بھی کسی بچے کے، کسی معصوم بچے کے نام پہ جو بیماری میں اس وقت پڑا ہوا ہے اس کے نام پہ میں گھر بناؤں گی اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو مجھے یوٹیوب سے میری محنت سے دے رہا ہے نا، میرے لیے وہ کافی ہے، چاہے مجھے 10 سال لگیں اسے جمع کرنے میں، چاہے مجھے 20 سال لگیں، گھر تو میں بناؤں گی لیکن میں اپنی حق حلال کی کمائی سے بناؤں گی۔ دوسری چیز یہ کہ ہماری امی کی ڈیتھ ہو گئی نا، ہم لوگوں نے 1 روپیہ کسی سے نہیں مانگا، کبھی بھی ہم نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ ہماری امی کی جتنی زندگی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلائی، شاید اس کا علاج ہوتا تو وہ اچھے طریقے سے آج زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی گئی، علاج نہیں ہو پایا ان کا۔ بر وقت علاج اگر ہو جائے انسان کا تو انسان کی زندگی بچ جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آج وہ بچہ جو جس طرح سے جس کنڈیشن میں ہے نا، میں نے اپنی امی کا وقت دیکھا ہوا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ اگر اس کا بر وقت علاج ہو جاتا ہے، اس کو پیسے مل جاتے ہیں اس کے ماں باپ کو، اور وہ پرائیویٹ اچھی جگہ پہ اپنے بچے کا علاج شروع کرواتا ہے تو وہ بچہ بچ جائے گا۔ اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، میں نے آج تک کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے، وہ بھی پیسوں کے لیے۔ میرا سدراز کچن ہیکس کا چینل ہے، آپ لوگ جا کے وہاں پہ دیکھیں، میری وہ آڈینس بہت اچھی ہے، میرے 92-93 کے وہاں پہ سبسکرائبر ہونے والے ہیں۔ آج تک مجھے کبھی کسی نے میری نیک نیتی کے بارے میں بات نہیں کی، مجھ پہ لوگوں کا اتنا ٹرسٹ ہے۔ میں لوگوں کے چینل چیک کرتی تھی، میں بہت اس چیز میں آگے چلی گئی تھی، میرے اوپر لوگوں نے اتنا ٹرسٹ کیا، لوگوں نے میرے سے چینل گرو کروائے، چینل کے لیے چیکنگ کے لیے لوگ میرے پاس آتے تھے۔ یہ تو چھوٹا سا چینل ہے جس پہ میں بات کر رہی ہوں، 4000 لوگ ہیں یہاں پہ، آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ نئے ہیں جو مجھے جانتے ہی نہیں ہیں۔ نئے ہونے کی وجہ سے اگر آپ لوگوں کے دماغوں میں نیگیٹیوٹی ہے کہ یہ بھی انہیں باقی یوٹیوبرز کی طرح آرام کا پیسہ کھائے گی، یا پھر ہاں، میں نے پچھلے دنوں جو ایک گیم کی پروموشن کی تھی، بہت بڑے بڑے یوٹیوبر گیم کی پروموشن روزانہ کرتے ہیں، پرواہ بھی نہیں کرتے، وہ جیبوں میں پیسہ ڈالتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم میں نے پروموشن کی، مجھے لگا آپ لوگوں کے کامنٹس آئے، میں نے پڑھے، میری یہی غلطی ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے کامنٹس کے مطابق چلتی ہوں۔ میں نے کامنٹس پڑھے، میں نے سب کی کامنٹس پڑھے، مجھے لگا کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے، میں نے آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں سوری بولا، میں نے معذرت کی کہ میں نے آئندہ کسی گیم کی پروموشن نہیں کرنی۔ اس سے بڑی ایمانت داری والی بات، اور آپ لوگوں نے اس بات کا بھی غلط مطلب اٹھایا کہ شاید سدرا نے سوری، دیکھے معافی مانگنے والا نا وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ میں نے غلط کام کیا، میں نے یوٹیوب کی گیم کی پروموشن کی، پتہ نہیں وہ حلال ہے نہیں ہے، اس چیز کے لیے اگر مجھے پتہ چل گیا وقت سے پہلے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے اور میں نے آپ لوگوں سے اس کا اپولوجائز کر لیا، معافی مانگ لی، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ آپ لوگوں کو اس کو بھی نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے کہ بھئی ہاں بھئی یہ تو گیم کھیل کے بھی حرام کما رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ آپ بہت بڑے بڑے یوٹیوبر کے چینل کھول کے دیکھیں نا، اس وقت ایک دن میں 2 لوگوں کی پروموشن کرتے ہیں، لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ میرا یوٹیوب کا چینل ہے، 2 چینل ہے، میں نے کسی چینل پہ بھی پروموشن نہیں کی، میں نے چھوڑ دی ہے یہ چیز۔ کافی عرصے سے لوگ پیسے لے کے میرے پاس آتے ہیں، ہاتھ میں پیسے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، سدرا خدا کا واسطہ ہے ہمارے چینل کو پروموٹ کریں۔ میرے لیے گھر بنانا بڑا ایزی ہے، میں وہاں سے پروموشنیں کر کے 30 ہزار 10 ہزار کمیونٹیاں لوگ لگا رہے ہیں دھڑو دھڑ لوگوں کی، میں نہیں لگاتی، میں نے اس چیز کو بالکل بھی میں اہمیت نہیں دیتی۔ میں اپنے چینل چیکنگ کا کام تھا نا، میں نے وہ بھی کب کا چھوڑ دیا، پتہ ہے کیوں چھوڑا ہے؟ اسی لیے چھوڑا ہے کہ میں اپنے بچوں کو ٹائم دوں، میں چاہوں تو میں ڈبل ایفرٹ کر کے چینل چیکنگ کر کے اور بہت سارے کام کر کے پروموشنیں کر کے ڈبل کمائیاں کر کے نا، میں ابھی گھر چڑھا سکتی ہوں، میں ابھی بلڈنگ چڑھا سکتی ہوں پوری، اور میں آپ لوگوں کو بنا کے بھی دکھا سکتی ہوں گھر، لیکن میں نے ہر چیز اوائڈ کر دی، میں نے سائڈ پہ رکھ دی، میں نے پروموشنیں چھوڑ دی، میں نے ہر چیز چھوڑ دی۔ فرسٹ ٹائم گیم کی پروموشن کی، اس کے لیے مجھے لگا کہ میں نے غلطی کی تو میں نے اس کی معافی مانگ لی آپ لوگوں سے، اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے مجھے اتنا بلیم دیا، اتنی باتیں آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ میں آ کے سنائی۔ اس کے بعد میں نے یہ ویڈیو ڈالی بچے والی، اس پہ بھی آپ لوگوں کو لگا کہ شاید میں جھوٹ بول رہی ہوں،
اس ویڈیو میں اس بچے کے باپ کا مینشن کر دوں گی نمبر, آپ لوگ اس باپ سے جا کے کال کریں, اس بچے کے باپ سے, وہ آپ کو خود دکھا دے گا, ساری باتیں بتا دے گا کہ کیا حالت ہے اس بچے کی, کیا کنڈیشن ہے, کتنے روپے چاہیے, وہ سب بتا دے گا. اگر آپ کا دل مانے تو آپ خود ان سے رابطہ کر کے انہی کو پیسے سینڈ کرنا, ٹھیک ہے. میں نے اپنا نمبر مینشن کیا تھا نا, اس لیے آپ ڈاؤٹ میں چلے گئے کہ بھائی شاید سدرا پیسے لینا چاہ رہی ہے, گھر بنانا چاہ رہی ہے, سدرا لوگوں کے نام پہ پیسے یہ ڈھونگ رہا چاہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس وقت کس کنڈیشن میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی. اس بچے کی سپورٹ میں نے ویڈیو بنائی, میری نیکی کسی نے بھی نہیں دیکھی, نیکی میرے گلے پڑ گئی. لوگوں نے ایسے ایسے کامنٹس کیے, ایسے ایسے باتیں سنائی. میں نے اپنی بیٹی کا کوئی ایسا ذکر ہی نہیں کیا کہ میری بیٹی کو کیا بیماری ہے, کیا بیماری نہیں ہے. میں نے صرف بتایا کہ میری بیٹی کے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ہم اس کا آگے جب رپورٹس آئیں گی تو ہم ڈاکٹر کو چیک کرائیں گے. وہ باتیں اتنی زیادہ آپ لوگوں نے نیگیٹیوٹی کی طرف آپ لے گئے. مجھے صرف ایک بات بتائیں, یوٹیوب پہ لوگ کس لیے آتے ہیں؟ ویوز کے لیے آتے ہیں. روزانہ میں واٹس ایپ اپنا کھولتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ویوز نہیں آ رہے. سدرا خدا کا واسطہ ہے ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے ویوز کس طرح آئیں گے. مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ جب ویوز کے لیے ہی لوگ یوٹیوب پہ آتے ہیں اور اپنی اتنی دن رات کی ایفرٹ کر کے لوگ یوٹیوب سے ویوز لے کے پیسے کماتے ہیں, تو آپ لوگ اس چیز کا تانا کیوں دے رہے ہیں کہ ویوز کے لیے ویڈیو بنی تھی؟ ڈیفینیٹلی وہ ویڈیو ویوز لیتی, آگے جاتی لوگوں تک, تو کوئی اللہ کا بندہ اسے سپورٹ کرتا, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ لوگوں نے اگر دیکھیں, ویڈیو کے لیے میں آپ لوگوں کو نہیں بلاتی. اگر آپ لوگوں کا دل مانتا تو آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھتے, دل نہیں مانتا تو آپ نہ دیکھتے. اگر آپ نے کوئی نیگیٹیوٹی دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو کلک کیا تھا کہ بھئی خدا نہ خواستہ میرے بچوں کو کوئی پرابلم ہو گئی ایسی, تو آپ خود سوچیں کہ آپ لوگوں کے مائنڈ کیا چاہ رہے ہیں. آپ لوگوں کے مائنڈ چاہ رہے ہیں کہ سدرا تباہ رہے, سدرا کے گھر میں کوئی ہر وقت لڑائی جھگڑا رہے, وہ ہمیں سننے کو ملے, یا پھر سدرا کے کوئی بچے کی بیماری ہمیں پتہ چلے تو ہم ویڈیو دیکھیں گے, ادروائز ہم ویڈیو نہیں دیکھیں گے. یہ نیگیٹیوٹی آپ لوگوں کے دماغ میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں. نیگیٹیو چیز کے لیے آپ لوگ بھاگتے ہیں, پازیٹیو چیز کو آپ لوگ پروموٹ نہیں کرتے, پازیٹیو چیز کو آپ لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے. افسوس کی بات ہے, مجھے لگتا تھا کہ میری آڈینس جو اس چینل پہ ہے سدرا کی شہزادیاں ولاگ پہ, وہ مجھ سے محبت کرتی ہے. میں ان کے کامنٹس ریڈ کر کے انہی کی طرح, انہی کی جیسی دماغ لگاتی تھی, انہی کی طرح کا بننے کی کوشش کرتی تھی. آپ لوگوں نے مجھے کہا کہ سدرا جب میرے گھر میں لڑائی ہوئی تھی میں یہاں سے چلی گئی تھی, آپ لوگوں نے کامنٹس کر کے کہا کہ اپنے شوہر کی برائی کر رہی ہو, اپنے شوہر کی باتیں کر رہی ہو, اپنے سسرال والوں کی باتیں کر رہی ہو. میں نے وہ ٹاپک یہاں آ کر بالکل بند کر دی ہے. اب مجھے کامنٹس آتے ہیں کہ سدرا آپ اپنے شوہر کی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ڈسکس کر رہی, اب بات کیوں نہیں کر رہی, اب کیوں نہیں اپنے ساس کے بارے میں کچھ بتا رہی, اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بتا رہی. میں نے جب وہاں پہ رہ رہی تھی, میں وہاں پہ بے گھر ہوئی تھی جس وقت مجھے گھر سے نکالا گیا تھا, اس وقت جب میں وہاں رہ رہی تھی تو مجھے کامنٹس کرنے شروع کر دیا آپ لوگوں نے کہ سدرا اپنا گھر اپنا ہوتا ہے, آپ کیوں وہ ذاتی گھر چھوڑ کے یہاں پہ آ گئیں, آپ برا کر رہی ہیں, آپ غلط کر رہی ہیں, آپ اپنی زمین, اپنی گھر کو, اپنی گھر کی چھت کو چھوڑ کے بچوں کو لے کے یہاں پہ آ گئی ہیں, وہ آپ کا وہ کاشف باپ ہے, یہ ہے وہ ہے. اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھ کے میں نے فیصلہ کیا اور میں واپس آئی. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. میں واپس آئی, جب واپس آ گئی تو مجھے لوگوں کے کامنٹس آنے لگ گئے کہ بھئی آپ واپس کیوں آ گئی, اسی گھر سے لڑ کے گئی تھی, آپ واپس کیوں آ گئی, آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا, یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا. وہ بات بھی گزر گئی. اب میں جب ویڈیو میں کچھ بھی نہیں بتاتی اپنے گھر کے بارے میں, اپنے شوہر کے بارے میں, کسی چیز کے, اب میں اپنے شوہر کی جب تعریف کرتی ہوں تو کہتے ہیں جی پہلے تو اپنے شوہر کی برائیاں کرتی تھی, اب اپنے شوہر کی تعریف کرنے لگی. میں نے ڈے 1 سے اپنے شوہر کی کبھی کوئی برائی نہیں کی. میں نے اپنے شوہر کے بارے میں یہی کہا کہ کاشف کی میرے ساتھ کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی. ہم لوگوں کے مسئلے مسائل خاندانی لڑائی جھگڑوں اور رشتہ داروں کی وجہ سے چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور ہماری لڑائی ہو جاتی ہے. ہمیشہ میں نے یہ بات آپ لوگوں کو کی. اب جب میں کاشف کی تعریف کرتی ہوں تو وہ بھی آپ لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی. مجھے دیکھیں, میرا کام ہے نا یوٹیوب پہ کام کرنا, ہمیں اپنا کانٹینٹ بنانا پڑتا ہے, ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. کسی نے میری نیکی نہیں جانی, کسی نے میرے اس بچے کی فریاد, اس بچے کی جو میں نے بات کرنی چاہی تھی, کوئی کسی کو کیوں 1 روپیہ دے گا, کوئی کسی کو 1 روپیہ نہیں دیتا. بات ساری آتی ہے نا, اگر آپ کسی سے ہیلپ مانگتے ہیں, کسی کے لیے, وہ بھی اپنے لیے نہیں. اللہ مجھے کبھی بھی وہ دن نہ دکھائے کہ میں کبھی بھی کسی سے پیسے مانگوں یا کسی سے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے بہت برے وقت دیکھے ہیں. آج مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر یوٹیوب پہ کامیاب کیا نا تو میں نے بہت برے وقت دیکھے ہیں. اس بات کی گواہی آپ کو کاشف بھی دے گا. میں کاشف کو سامنے بٹھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ آپ بتائیں دنیا کو کہ میں نے زندگی میں 10 سال گزارے, میں نے آج تک کاشف سے 1 روپے کی ڈیمانڈ نہیں کی. میں نے بہت غریبی کاٹی, میرے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے پیسے دو, میں نے اپنے لیے یہ چیز خریدنی ہے. میں نے بہت صبر کے ساتھ وقت گزارا. میری نیک نیتی کی مثال پورے یوٹیوب پہ موجود ہے. اگر 2-4 لوگ جو مجھے نہیں جانتے اور آ کے اس طرح کی کامنٹس کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جا کے پہلے تفتیش کریں
ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں اس طرح رائے دینا، کسی کو دھوکے باز کہنا، کسی کو کہنا کہ یہ پیسے کھانے کے لیے بیٹھی ہے. حرام حلال میں فرق ہمیں بھی پتہ ہے. سم ٹائم مسٹیک ہو جاتی ہے. اگر میں نے گیم کی پروموشن کر دی یا میں تو لوگوں کے پیسے واپس کرتی ہوں. لوگ میرے پاس پروموشن کروانے کے لیے آتے ہیں کہ سدرا ہمیں پروموشن چاہیے، میں ان کے پیسے واپس کرتی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں، میں نے نہیں کرنی. کاشف آپ کو بتائیں گے کہ میں نے آج تک کاشف پہ بوجھ نہیں ڈالا. میں نے کبھی بھی اپنے پورے خاندان میں 1 روپیہ کسی سے نہیں لیا. اسی صبر کا پھل اللہ نے مجھے دیا، مجھے یوٹیوب پہ کامیاب کیا. نیت انسان کو آگے لے کے جاتی ہے. میری نیت صاف تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 چینل پہ کامیاب کیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے الحمدللہ. میری یہ جو یوٹیوب کی کمائی آ رہی ہے یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں، دیکھیں کام کرنے میں بہت زیادہ چیزیں ہیں. میں اپنا گھر بچوں کا دنوں میں بنا سکتی ہوں، لیکن میں ان چیزوں کی طرف جاتی نہیں ہوں. میرے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو ٹائم دیتی ہوں. میں کہتی ہوں یہ چینل چیکنگ کا کام بھی میں نے اس لیے چھوڑا تھا، اس میں بہت پیسہ تھا، میں کما سکتی تھی میں لوگوں کو، لیکن اس میں ٹائم دینا پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ گائیڈ کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو باتیں سمجھانی پڑتی ہیں. 2 3 گھنٹے لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ میسج کے جواب دینے پڑتے ہیں. میں نے وہ بھی چھوڑ دیا. مجھے وہاں سے بہت فائدہ تھا لیکن میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میرے بچے، میں ان کو ٹائم نہیں دے پاتی تھی. جب مجھے 2 چینل اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دی ہیں، وہاں سے میری جو تھوڑی بہت 1000 بھی اس پہ بھی ارننگ بن رہی ہے، میں شکر ادا کر رہی ہوں. تو میں کیوں فضول میں اپنے اوپر سٹریس ڈالوں اور اتنے 10 کام لاد لوں اور میں ارننگ کے پیچھے بھاگتی رہوں کہ مجھے یہاں سے بھی پیسے ملے وہاں سے بھی پیسے ملے. مجھے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. میں نے اگر ویڈیو ڈالی تھی اس بچے کے لیے، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ اللہ میرے بچوں کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات کرے. نہ میں نے ویڈیو میں بولا ہے اور نہ میں بولنا چاہوں گی. تو خدا کا واسطہ ہے مزید اس طرح کے کامنٹس وہاں پہ مت کریں کہ آپ نے ہانیہ کے نام پہ یوں کیا، ہانیہ کو ہمیں لگا کہ ہانیہ کو یہ ہو گیا، ہانیہ کو وہ ہو گیا. اس طرح کی باتیں مت کریں. پہلے ویڈیو دیکھیں جا کے، لوگوں کو دیکھیں. نیگیٹو باتیں اور نیگیٹو طرف دماغ جانے میں 1 منٹ لگتا ہے، لیکن اگر سوچا جائے نا کہ اس میں پازیٹیو کیا تھا، تو آپ اگر پازیٹیو بات دیکھ کے ایک کامنٹ کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ دونوں بچوں کو صحت تندرستی دے، تو یہ بہت بڑی بات تھی. ایک پیسے کی بات نہیں تھی کہ آپ پیسے دیتے، یا آپ کو کوئی مجبور نہیں کر رہا تھا. اگر آپ نے 1 ویوز دے دیا اس ویڈیو پہ اور 1 ویوز کی وجہ سے اس بچے کے لیے کچھ بن جاتا، تو وہ آپ لوگوں کی نیکی لکھی جاتی، وہ آپ لوگوں کے ویوز ضائع نہ جاتے، آپ لوگوں کا وہ ٹائم ضائع نہ جاتا. اس کا اجر آپ کو اللہ پاک دیتا. یوٹیوب پہ بہت بھرے پڑے ہیں دھوکے باز. یوٹیوب پہ ایسے یوٹیوبرز پڑے ہوئے ہیں جو فراڈ کر کے، ڈرامے کر کے یوٹیوب پہ ایک دوسرے سے فضول میں جھوٹی لڑائیاں کر کے آگے آ رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، جھوٹ بول کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں. وہ حرام کی کمائی کھاتے ہوں گے، ہم نہیں کھاتے. میں نے اپنی پرسنل لائف آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ شیئر کیا. میں نے اپنے بچوں کی بیماری شیئر کی، اس بچے کی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. میں نے کبھی بھی آپ لوگوں سے کسی چیز کے لیے جھوٹ نہیں بولا. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں پسند میری ویڈیو دیکھنا، تو دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو مجبور کبھی نہیں کیا کہ آپ میری ویڈیو دیکھیں. ہاں میں نے یہ ضرور بولا ہے کہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ایٹ لیسٹ فل دیکھا کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے میں اپنے بچوں کا گھر بنا سکوں. میں نے بھیک کبھی نہیں مانگی، میں نے نہ ہی کبھی کسی سے 1 روپیہ مانگا. میں اپنی محنت کر کے ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، اسی کے ویوز سے جو ارننگ آتی ہے انشاءاللہ میں آنے والے وقتوں میں اپنے بچوں کا مستقبل اور اپنے بچوں کا گھر جو بھی میں نے سوچا ہوا ہے میں اسی سے کروں گی، چاہے مجھے 10 سال لگے 20 سال لگے. میرے چینل کو 1 سال ہو گیا، سدرا کچن ہیکس والے چینل کو. آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں، 100 کے کمپلیٹ ہونے والے ہیں. وہاں پہ ویوز اس پہ اتنے خاص نہیں آتے، کبھی کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے کبھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر 1 سال میں اتنی محنت کرتی، حرام کی طرف اگر جاتی نا، تو آج میری کوٹھی ہوتی اسلام آباد میں. میں نہیں گئی، میں نے کوئی حرام کام نہیں اپنایا، میں نے کسی حرام کی کمائی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. جو چیزیں تھیں حرام سے ریلیٹڈ میں نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا. لوگوں کو پرموٹ کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کی پیسے لے کے ان کی لنکس لگانے چھوڑ دی. ساری چیزیں میں نے سائڈ پہ کر دی، کیونکہ الحمدللہ جو 2-4 ویوز آتے ہیں میرے لیے وہ کافی ہیں. اس تپتی ہوئی دھوپ میں ویڈیو بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے. اور یقین کریں بڑا دکھ ہوا، میں رات بھر نہیں سوئی. آپ کے ویڈیوز کے نیچے جو کامنٹس آ رہے تھے، کاشف کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تم یہ یوٹیوب ہے، یہاں پہ ہر بندہ نیگیٹیوٹی کی طرف ضرور بھاگتا ہے. آپ کو جہاں اچھے لوگ ملتے ہیں وہاں برے بھی ملتے ہیں، لیکن بات برے کی نہیں تھی. یہ وہ لوگ تھے ریگولر جو مجھے واچ کرتے تھے، میرے ساتھ بہت اچھے کامنٹس کرتے تھے. انہوں نے اس طرح کے کامنٹس کیے، مجھے بہت دکھ ہوا، حد سے زیادہ مجھے دکھ ہوا. میری جو یوٹیوب کی سدرا کچن ہیکس والی جتنی بھی آڈینس ہے، میری جتنی بھی یوٹیوب فیملی ہے، وہاں پہ مجھے آج تک کسی نے اتنا ہرٹ نہیں کیا جتنا مجھے سدرا کی شہزادیاں ولاگز والوں نے ہرٹ کیا ہے.
میرے دل پہ لگی آپ سب کی باتیں، اور کسی کا دل دکھانا نا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. آپ لوگوں کے جھوٹ پکڑنے میں، لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کرنے میں اتنا ٹائم لگا دیتے، لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے ایک کامنٹ سے اگلے بندے کے دل پہ کیا گزرے گی. میں پوری رات اس بات کو لے کر نہیں سوئی، میں نے بہت کوشش کی، لیکن میں نے ابھی مجبوراً مجھے لوگوں کی کالز آنے لگی کہ جی سدرا آپ بچی کا استعمال کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں. مجبوراً میں نے ویڈیو بنائی ہے. لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، یا میں فراڈ کر کے پیسے کما رہی ہوں، یا میں اس بچے کے نام پہ فراڈ کر رہی ہوں، نمبر میں مینشن کر رہی ہوں اس کے باپ کا، آپ لوگ جا کے اس کے باپ سے ساری ڈیٹیل لے لیں، کیا سچویشن ہے، کتنے پیسے لگنے، وہ خود آپ کو بتا دیں گے. مے بی کہ وہ بچے کی صورتحال بھی آپ کو دکھا دیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس کو تکلیف ہے، جو چاہتے ہیں کہ سدرا کچن ہے، سدرا کی شہزادیاں ولاگ پہ ویوز نہ آئیں، تو پلیز خدا را آپ لوگ نہ دیکھا کریں ویڈیو. میں آپ لوگوں کے آگے بالکل ہاتھ جوڑتی ہوں، میں بہت مجبور ہو کے یہ ہاتھ جوڑ رہی ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو نہ دیکھا کریں. ایٹ لیسٹ آپ کامنٹ میں آ کے اس طرح کی باتیں نہ کریں. آپ لوگوں کے ویوز اتنے میٹر نہیں کرتے جتنے آپ کے کامنٹس میٹر کرتے ہیں. آپ کے کامنٹس سے ہمیں حوصلہ افزائی آتی ہے اور ہم آگے کام کرتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں نے اس طرح کے کامنٹس کرنے ہیں، یا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آپ کے دیکھنے سے ہمیں ویوز مل رہے ہیں، تو آپ نہ دیکھا کریں. مہربانی ہوگی. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اگر بندوں کے ہاتھ میں رکھتا تو لوگ تو بھوکے مر جاتے. یہ جو ایک نوالا بھی کوئی کھا رہا ہوتا تو یہ بھی لوگ چھین لیتے. اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ خود ہی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو رزق دیتا ہے، نہ چاہے تو نہیں دیتا. مجھے جتنے ویوز ملنے ہوں گے آپ لوگ انسبسکرائب کر سکتے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر کامیاب کرنا ہوا، یا میرے لیے یہاں سے رزق لکھا ہوا، تو اللہ تعالیٰ مجھے ہر صورت دے گا. چاہے 2000 ویوز ملے، 1000 ملے، الحمدللہ میں مطمئن ہوں. آپ لوگ انسبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز بری لگی ہیں، یا آپ لوگوں کو نہیں پسند کہ سدرا ویوز لے، یا سدرا اپنی بچیوں کے لیے کچھ بھی بولے. ٹھیک ہے. تو میں معذرت چاہتی ہوں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.